محاورہ ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، محاورہ ہے، حدیث سے محفوظ ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ جس ابو طالب کا 5واں اور آخری بیٹا کل ایمان ہے، اس ابو طالب کا مقام ایمان کیا ہے؟ لہذا میرے بچوں ٹوک دیا کرو اس آدمی کو جو ایمان ابو طالب پر بات کرے۔ ہم ایمان ابو طالب پر بات نہیں کریں گے، عظمت ابو طالب پر بات کریں گے، مقام ابو طالب پر بات ہوگی، عظمت ابو طالب پر بات ہوگی۔ جی پہلے بچے کے ہونے پر، بھائی دیکھو میں مجلس زمین پر پڑھ رہا ہوں، مجھ سے بہت زیادہ توقع نہیں رکھنا کہ میں آسمان کی باتیں کروں گا۔ تو جو ہمارے روزمرہ کے محاورات ہیں، ادب، احترام، تہذیب، ممبر کی زبان کا احساس کرتے ہوئے، رکھتے ہوئے میں بات کروں گا اور آپ وہی سمجھیں گے جو میری نیت ہے۔ جی یہ پہلے بچے کے ہونے پر تو ماں جو قریب الولادت ہوتی ہے وہ مشورے کر رہی ہوتی ہے، مدد مانگ رہی ہوتی ہے، اور پھر دوسرا اور تیسرے بچے پہ تو تجربہ ہو چکا ہوتا ہے، گزر چکی ہوتی ہے ان مرحلوں سے۔ جی پہلے بچے کے ہونے پر آتی نا خانہ کعبہ کے قریب، دوسرے بچے کے ہونے پر آتی نا، یہ 5واں بچہ دنیا میں آ رہا ہے اور بی بی فاطمہ بنت اسد گھر سے آ گئی ہے کعبے کی طرف۔ تھکیں گے نہیں، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ یہ 5ویں بچے پر جو ان کی اولاد میں آخری بچہ ہے، ان کے ہونے پر بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ آئی ہیں، تو مانو کہ وہی آئی ہے۔ کمالات دیکھ خدا بھی دیتا ہے اوقات دے، ایسے پیسوں کو پھرتی نسل پہ گار، تلوار رکھتے تھی کا مگر ہاتھ دیکھ کر میں اپنے مضمون پر ہوں۔ آل عمران کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، آل عمران کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، میں اپنے مضمون پہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے دیوار کے قریب آئیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈھونڈ رہی ہوں کہ کہاں سے جاؤں، جیسے ڈھونڈ رہی ہوں کہ کہاں سے اندر جاؤں۔ اچھا چابی تو خود انہی کے شوہر کے پاس تھی، اگر اپنے شوہر سے چابی لائی ہوتی تو پھر ساری دنیا کہتی کہ ابو طالب کے بچے کعبے میں نہیں ہوں گے تو کس کے ہوں گے؟ تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا، میری بات جا رہی ہے، مگر اپنے شوہر سے چابی لے کر نہیں آئی ہے، اس لیے کہ مسئلہ شوہر کا نہیں ہے، مسئلہ ابو طالب کے بیٹے سے پہلے اللہ کے ولی کا ہے۔ تو خانہ کعبہ کے گرد چکر کاٹتے ہوئے جو جملے کہے ہیں وہ سنیں ذرا۔ فرمایا انی یا رب انی مومنۃ بکا، یا اللہ میں تیری مومنہ ہوں، وبما جاء من رسلک وکتب، جو تیری طرف سے رسول اور کتابیں آئی ہیں، ان وما جاء بکا، اور ہر وہ چیز جو تیری طرف سے آئی ہے میں ان سب پر ایمان رکھتی ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو طالب کا کلمہ تو نہیں ملتا، مگر فاطمہ بنت اسد نے کلمہ پڑھا تھا، اللہ بھی منوانا خوب جانتا ہے۔ تم یہاں تک آ جاؤ کہ فاطمہ بنت اسد نے کلمہ پڑھا تھا، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لن یجعل اللہ الکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ کافروں کو مومنوں پر حکومت نہیں دیتا، اللہ کافروں کو مومنوں پر حکومت نہیں دیتا۔ اور دوسری آیت کہتی ہے الرجال قوامون علی النساء، شوہر بیویوں پر حاکم ہے۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کافروں کو مومنوں پر حکومت نہیں دیتا، اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ شوہر بیویوں پر حاکم ہے۔ تو ابو طالب کا کلمہ تو فاطمہ بنت اسد نے سنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
चक्कर काट रही है बीबी कि एक मर्तबा जब उन्होंने आवाज लगाई, अच्छा तवज्जो भाई, कुरान थक के नहीं सुनेंगे, मैं भी फजाइल पढ़ना चाह रहा हूं और आप भी सुनना चाह रहे हैं। कुरान अगर पहाड़ पर नाजिल हो तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। लो अंदलना हादल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर हमने इस कुरान को जबल पहाड़ पर उतारा होता तो तुम देखते कि ये खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता है। कुरान अगर पहाड़ पर उतारा जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। और साहिब कुरान अगर खाना काबा की दीवार से मस हो तो ये एक मामूली सा असर है जो दीवार खुली है। और एक मर्तबा दीवार खुली, तवज्जो, दीवार खुली, इमारत गिरती है तो पीछे हटते हैं। इमारत चढ़ रही हो, कुछ लग रहा हो कि कुछ गिरने वाला है तो भागते हैं ना, पीछे हटते हैं ना, या आगे जाते हैं। और ये अगर कोई इमारत गिर रही हो तो अंदर जाते हैं या बाहर हटते हैं? ये बाहर जाने के बजाय अंदर जाना बता रहा है कि कोई बुला रहा है जी, और बुलाया और आई गई अंदर। और फिर आप साइंसी लोग कहते हैं कि जी जलजले के बाद भी जलजला आता है। और वो एक मर्तबा दीवार फिर मिल गई और बीबी अंदर चली गई। और 1 2 दिन नहीं 3 दिन बीबी अंदर है। और जाते हुए देखा है हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने, जी हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने देखा है, हजरत अबू तालिब के भाई ने देखा है, अपनी भावज को जाते देखा है। अगर हजरत फातिमा बिन्त असद फौरन नहीं वापस आ जाती तो कहते खबर वाहिद है। एक आदमी ने बताया है, जाते हुए एक देखेगा, आते हुए पूरा मक्का देखेगा। इतना वक्त लगेगा कि गांव देहात के लोग भी निकल के आ जाएंगे कि कोई माजरा है, और सारा मक्का निकल के खाने काबा के गिर जमा है। और उधर हजरत अबू तालिब ताले की चाबी लेकर आए, साथ में आपका 30 साला भतीजा भी है। अल्लाह अकबर, बहुत कोशिश की मगर ताला नहीं खुलता। समझ है, ताला नहीं खुलता। जब ताला नहीं खुल रहा, चाबी भी वही, हाथ भी वही जी, ये कुछ मसलहतें हैं। जब ताला नहीं खुलने लगा, खुला तो मक्के के जो मुशरिकीन और अहलियान मक्का खड़े थे, उनमें से किसी की आवाज आई, अबू तालिब ताला तोड़ दो। तो बराबर से नबी की आवाज आई, ताला वो तोड़ता है जिसका किरदार अच्छा ना हो। चचा सब्र कीजिए, यह अम्र इलाही है, रोशन हो जाएगा। थक तो नहीं रहे भाई, यह अम्र इलाही है, रोशन हो जाएगा। अब हजरत दोबारा दीवार खुली और दीवार से ये अंदर गए और जाके देखा तो जौफ़े काबा में, वसत काबा में मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में। अच्छा, फरमाया हैदर भाई आइए, फरमाया कि अली ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं और ना ही आंखें खोली हैं और ना ही, अच्छा ये मैंने जल्दी में नहीं कहा, हजरत फातिमा बिन्त असद ने फरमाया कि जब ये दुनिया में आ रहा था तो 4 औरतें एक नूरानी महमिल में काबे में आई और एक औरत के हाथ में बदना था, एक औरत के हाथ में सिलपची थी, एक औरत के हाथ में जन्नत की इबरीक, यानी अब जो रिवायत के जुमले हैं वो सुना रहा हूं मैं आपको। एक खातून के हाथ में जन्नत का तौलिया था और एक औरत के हाथ में जन्नत की ग़िज़ाएं थी। और ये चारों औरतें मेरी मदद करने आई थी। एक हव्वा थी, हैदराबाद पर आ जाइएगा, एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले। एक बीबी, तवज्जो, एक बीबी हजरत हव्वा,
دوسری بیوی بی حضرت ہاجرہ، تیسری بیوی حضرت سارہ، چوتھی بیوی حضرت مریم۔ اللہ اکبر، یہ بیویاں جنت سے مدد کرنے آئی ہیں اور جنت کی غذا کھجور پیش کی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد۔ تو بی بی فرماتی ہیں جب یہ دنیا میں آیا تو نادا جدار الشمال السلام علیک یا حسرت الشمال، تو شمال کی دیوار نے اسے سلام کیا، سلام ہو اے شمال والوں کی حسرت۔ بھائی ایسے نہیں جاؤں گا آگے میں۔ مولا علی کو سلام کر رہی ہے دیوار شمال، شمال والی دیوار، شمال جنوب مغرب مشرق، شمال کی دیوار سلام کر رہی ہے مولا علی کو، السلام علیکہ یا حسرت الشمال، سلام ہو اے شمال والوں کی حسرت۔ شمال والوں کی حسرت کا کیا مطلب ہے؟ میں ہو سکتا ہے کہ وقت میرا بہت ہو گیا، میں اسی پر بات روک دوں جی۔ آل عمران کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، تو کیا انتخاب کیا ہے وہ ممبر سے بیان ہونا چاہیے نا۔ اور ابھی جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ کوئی بات کام کی ہے، یہ تو ایسی باتیں ہیں جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ ابھی کیا پتا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، ابھی کیا پتا کہ اس کی وسعت کتنی ہے جی۔ ہم سے تو یہ کنارے کھڑے ہو کر ٹھنڈی ہوائیں بھی برداشت نہیں ہوتی، بعض لوگ تو سمندر کے کنارے پہ جا کر بھی بیمار لوٹتے ہیں جی۔ السلام علیکہ یا حسرت الشمال، سلام ہو شمال والوں کی حسرت پر۔ شمال والوں کی حسرت کیا ہے؟ محشر میں علی کے دشمنوں کو نام عمل الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ شمال الٹے ہاتھ والے دشمنوں کے ہاتھ میں، علی کے دشمنوں کے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا، شمال الٹے ہاتھ میں، اور وہ اس وقت کہیں گے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، اب قرآن بھی نہ پڑھوں، وَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کاش ہم تراب ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محشر میں سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا، میرے گناہ زیادہ ہے فرشتوں مگر علی کو آنے کو سارا حساب محشر میں علی کے دشمن حسرت سے کہیں گے واہ حسرتا یا حسرتا، جی ہم نے کاش، بھائی فلاں سے مراد شیطان تو ہے نا، صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد کا۔ قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر ساری دنیا علی کی محبت پر اتفاق کر لیتی، لما خلقت النار، تو میں دوزخ ہی نہ بناتا۔ یہ دوزخ علی کے دشمنوں نے بنوائی ہے، اللہ نے تو جنت بنائی ہے۔
دوزخ علی کے دشمنوں نے بنوائی ہے، تو جس کی جگہ ہے وہی جائے گا. اور یہ بحث ختم کرو کہ ہر جگہ علی کی بات، تو 2 مصروں میں بات ختم کر دی جائے. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بات آگے بڑھے. علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں، جنہیں یقین نہیں وہ لوگ ڈوب جاتے ہیں، جنہیں یقین نہیں وہ لوگ ڈوب جاتے ہیں. ارے فرشتے قبر میں کچھ اور پوچھتے ہی نہیں، فرشتے قبر میں کچھ اور پوچھتے ہی نہیں، سبا سے نام علی سن کے لوٹ جاتے ہیں. ایسا مضبوط مسلمان کہاں تھے؟ اور پھر فرمایا کہ علی نام اللہ نے رکھا ہے. ابو طالب اور کشار کا ہے اگر ڈر تو اس سے دشمن ہے، زمین کے باپ کا بھی باپ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ تو ہوگا. جس کا نام ہی کافی ہے مغفرت کے لیے، واہ. وہ میرا دین علی ہے، میری حیات علی. مجھے مہک کے اندر اسے خوف کیوں کر ہو، میرا ایمان علی ہے، میری نجات علی. آپ تو چاہ رہے ہیں میں 1 گھنٹہ اور پڑھوں. اب یہ ووٹنگ تو ہو نہیں رہی بھائی. اب وہ جو 2 4 5 بیچ میں بیٹھے ہوں گے نا، جنہیں جانے کا راستہ بھی نہیں دے رہے آپ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. چلیں آپ سننا چاہ رہے ہیں تو 10 منٹ اور. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جدار شمال نے یہ سلام کیا. اللہ اکبر. اور آواز آئی فنادا جدار المغرب، مغرب کی دیوار نے آواز دی. اب یہ کعبے کی دیواریں سلامیاں پیش کر رہی ہیں. اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں میں، تو مجھے زبان کی چاشنی لینے دیجئے. کعبے کی دیواریں علی کو سلامیاں پیش کر رہی ہیں. دنیا کی سلامیاں ایک طرف اور مملکت الہیہ کی سلامی ایک طرف. فنادا جدار المغرب السلام علیکا یا مغرب الاسرار. سلام ہو اس پر جو رازوں کے ڈوبنے کی جگہ ہے. السلام علیکا یا مغرب الاسرار.
جو رازوں کے ڈوبنے کی جگہ ہے، جہاں اللہ کے راز اتر جاتے ہوں، جہاں اللہ کے اسرار اتر جاتے ہوں. جی سرت اللہ فی العالمین، تھکے نہیں. توجہ ہے. فنادا باب اللہ، باب البیت. پھر خانہ کعبہ کے دروازے کی آواز آئی، السلام علیک یا باب اللہ المفتوح. اے اللہ کے کھلے دروازے، جی اے اللہ کے کھلے دروازے. جو دروازہ سب کے لیے کھلا رہے اسے علی کہتے ہیں. فرمایا لو سنیت لی الوسادہ، وسعت قلبی،